میں نے بتایا نا یہ عرش کی مہندی ہے، یہ فرش والوں کی مہندی نہیں ہے کربلا میں، کیونکہ مہندی تو کوئی ہوئی نہیں تھی، لیکن جوان 13 سال کے ان کے بیٹے کا ایک عقیدت کے ساتھ دن منایا جاتا ہے۔ اس عقیدت سے ہم مناتے ہیں کہ وہ نیاز اپنے بچوں بچی کے لے کے جاتے ہیں، تو وہ اہل بیت کے گھرانے سے جڑے ہوئے عقیدت کے ساتھ وہ ان کی جتنی بھی منتیں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں۔ مولا قاسم کی مہندی کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، لیکن ہم ان کی محبت اور مودت کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا گھرانہ ہے جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے، جس سے اسلام زندہ ہے، جس سے کربلا ہر مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان وہ تبھی ہے جو کربلا کو یاد رکھے۔ تو ہم الحمدللہ یہ مولا قاسم کے نام سے مہندی کا رسم کرتے ہیں۔ یہ جو مہندی لگاتا ہے اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ بھی منت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ منت پوری کرنے کے لیے یہ ایسے مہندی ہے، تو اس کا مہندی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی محرم میں بھر کے مہندی لگا لیں گے، اس کا ذرا سا بدگاہ سے لگا لیں گی، بس وہ ہے کہ باقی بعد میں لگا لیں یا نہ لگائیں، لیکن رسم وہ یہی صرف ہوتی ہے کہ ان کے صدقے میں لگاتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، تو سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا اتنا غم دینا، اتنا غم دینا، اس غم میں مر جاؤں۔ السلام علیکم، میں ہوں روما آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز۔ ناظرین، آج 7 محرم الحرام ہے اور آج کا دن دنیا بھر میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن شہزادہ قاسم کی مہندی کی نسبت کو لے کر منایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی مہندی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ فضا بی بی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس مہندی کا مقصد کیا ہے، اس کے ساتھ کیا تاریخ جڑی ہوئی ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مولا کا کرم، صحیح حسین بادشاہ کا جان۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مہندی منائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ مولا حسن علیہ السلام کے بیٹے امام مولا قاسم کا تاریخ سے ہوتا ہے کہ کربلا میں، کیونکہ مہندی تو کوئی ہوئی نہیں تھی، لیکن جوان 13 سال کے ان کے بیٹے کا ایک عقیدت کے ساتھ دن منایا جاتا ہے کہ ان کے رسم کی جاتی ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں نے نہ تو ان کو شادی کرنے دی، نہ کوئی مہندی منانے دی، تو اس عقیدت سے ہم مناتے ہیں کہ جو یہ عقیدت لوگ آتے ہیں وہ اس پہ آ کے اپنی منت اٹھاتے ہیں، اور جتنی بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، ہم دیکھتے آ رہے ہیں نسل در نسل، تو وہ اس میں نیاز لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ نیاز اپنے بچوں بچی کے لے کے جاتے ہیں، تو وہ اہل بیت کے گھرانے سے جڑے ہوئے عقیدت کے ساتھ وہ ان کی جتنی بھی منتیں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں۔ مولا قاسم کی مہندی کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، نہ تو انہوں نے مہندی کرنے ہی نہیں دی تھی، مہندی ہونی کیا تھی، لیکن ہم ان کی محبت اور مودت کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ مودت ہماری ان کے ساتھ ہے جس میں ہم اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ آج کے دور میں جتنا اپنا کو زندہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ اسلام کا گھرانہ ہے جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے، جس سے اسلام زندہ ہے، جس سے کربلا ہر مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان وہ تبھی ہے جو کربلا کو یاد رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم الحمدللہ یہ مولا قاسم کے نام سے مہندی کا رسم کرتے ہیں۔ 7 محرم ہے، 7 محرم کو کربلا میں اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو اس میں یہ مہندی کی رسم جو ہے ہم اس کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو بید ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ یہ جتنی بھی بید ہوتی ہے یہ سب لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، حیض منت یہ لے کے جاتے ہیں لوگ، جیسے جیسے جتنی جو جس کے نصیب میں ہوتی ہے یہ اتنی وہ دیتے جاتے ہیں، تو وہ ہر سال دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے عقیدے و مودت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو جس ان کے نام سے ایک دانہ بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے۔ پورا تھا ماشاءاللہ۔ اب تک آپ کی نظر میں جس بندے نے بھی یا جس شخص نے بھی یہ منت اٹھائی ہے اس کی پوری ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ، جس نے بھی اٹھائی ہیں، میں نے اس بار اتنی منتیں میرے سامنے ہیں کہ یہ بھی ایک منت میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ ابھی آئی ہے۔ تو یہ ایک بچی کی پرابلمز تھی بہت ساری، الحمدللہ پچھلے سال میں نے دی ہے، تو ابھی تھوڑے مہینے گزرے ہیں، مطلب کہ 2 مہینے بھی 3 نہیں گزرے تھے، تو اس کی منت یہ پوری ہوگی۔ بہت ساری منتیں ہر سال ہمارے ماں باپ دیکھتے آئے ہیں، تو ہم کیا ہیں، ہم تو ابھی 50 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، تو اسے صدیوں سے یہ آ رہا ہے، تو یہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ پہلے تو نیٹ کا دور نہیں تھا اتنا، تو کسی کو علم نہیں تھا یا کسی نے بتایا نہیں تھا،
لہٰذا یہ منت ہے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کی ہوتی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے جناب بی بی کبریٰ، ان سے جڑی ہوئی ہے، اس لحاظ سے ہم یہ اس کے پیچھے کا پھر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ منت کے طور پر بھی لوگ اس کو مناتے ہیں۔ ہم منت کے طور بھی دے دیتے ہیں، اور منت کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو تبرک سمجھ کے لے کے جاتے ہیں۔ اس کا یہ ایک دانہ جو ہوتا ہے وہ کہتی ہیں بھئی ابا جی ایک دانہ بھی دے دیں، اگر نہیں ہے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں ایک دانہ دیتے ہیں، یہ ایک دانہ بھی تبرک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کے سامنے چوڑیاں پڑی دیکھ رہی ہوں، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ چوڑیاں میں نے بہت دفعہ کی ظاہر ہوں مولا کی، میں نے عرب ملک میں بھی دیکھا، یہ ہم ہندوستان اور پاکستان کا یہ پروگرام نہیں ہے کوئی، یہ ہر ملک کے اندر جس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے پہنا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ چوڑی ہے، ان کے ملک میں ایک بریسلٹ ہوتی ہے، وہ بھی پہنتے ہیں، وہ بھی مولا کے نام کی وہ شگن کے طور پہ لی جاتی ہے۔ تو جیسے ایک دلہن کے لیے، دلہن تو بننے نہیں نہ دیا بی بی کو، کچھ کرنے ہی نہیں دیا، ان کو پتہ تو تھا ہم کربلا میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، لیکن یہ مولا کی ڈیٹ جو تھی، تاریخیں جو تھی وہ مقرر ہوئی تھی، لیکن وہ کربلا میں آگے، تو لہٰذا یہ چوڑی جو ہے نا ایک دلہن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں، انڈیا میں، عرب ملک میں، ہر ملک میں ہوتی ہے، تو یہ سہاگ کی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ہماری بچیاں، اہل سنت کی بچیاں جتنی بھی ہیں وہ سب یہ لے کے جاتی ہیں، تو اس کو منت کے طور پہ پہنتی ہیں، اپنی بچیوں کو جا کے دیتی ہیں، شفا کے لیے دیتی ہیں، سب کو شفا کے لیے مہندی تک استعمال ہوتی ہے، تو یہ شفا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور منت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، میں اپنے پاس مہندی بھی دیکھ رہی ہوں، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مہندی لگاتا ہے اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ بھی منت پوری کرنے کے لیے جی، ہوتا ہے؟ منت پوری کرنے کے لیے یہ ایسے مہندی ہے، تو اس کا مہندی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی محرم میں بھر کے مہندی لگا لیں گے، اس کا ذرا سا بھی تلکا ایسے لگا لیں گی، بس وہ ہے کہ باقی بعد میں لگا لیں یا نہ لگائیں، لیکن رسم وہ یہی صرف ہوتی ہے کہ ان کے صدقے میں لگاتے ہیں ہم، جیسے ہم زیارت ذوالجناب برآمد کرواتے ہیں، شبی ہوتی ہے، تو شبی کے طور پہ اسی طرح سے یہ جو مہندی ہوتی ہے یہ ہم منت کے طور پہ لگاتے ہیں، کوئی خوشیوں کی مہندیاں نہیں کر رہے، تو نہ مولا حسین کو کسی نے خوشیوں کی مہندیاں کرنے دی، ان کے جوان بیٹے کی مہندی نہیں کرنے دی کہ تو مولا قاسم کی کہاں کرنے دینی تھی یا کہاں ہوئی، لیکن ہم ان کے صدقے میں لگاتے ہیں، یہ ان کے صدقے میں جو بھی ہوتی ہے، جو شبی تیار ہوتی ہے، یہ جو بد ہے، نیاز ہے، وہ تو ہیرے جوہرات دینے والے تھے، ہم حقیر سے لوگ کیا دے سکتے ہیں، تو یہ شبی کے طور پہ سب نیاز ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس مہندی کو ودا کرتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ ہم فیلنگز کیا ہوتی ہے ہماری فیلنگز تو ابھی اس کو فیل کرنے میں ہوتی ہے، ہماری فیلنگز تو اس کو جب ہم اس کو بھر رہے ہیں نا، میں یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اس لیے یہ ہماری فیلنگ آج 7 محرم ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم دودھ لے کے جا رہے ہیں، پانی لے کے جا رہے ہیں، بوتلیں لے کے جا رہے ہیں، اس وقت کسی کو کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ، ہماری فیلنگز کو نہیں جان سکتے، ہم تیاری کرتے ہیں 1 سال، آج 7 محرم گزر گئے ہیں، 3 دن پیچھے رہ گئے ہیں، تو آج کے دن کا سختیاں شروع ہوگی کربلا میں، 84 بچے جو رہ گئے وہ بھی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شہید ہو گئے وہ بھی پیاسے چلے گئے، ہماری فیلنگز کو اہل تشیع میں بہت چیزیں جو ہوتی ہیں نا دیکھنے میں کچھ اور آتی ہیں، ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، ہماری فیلنگز انتہا کی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے، اس میں اتنا غم ملے ہمیں، ہم رات کو سوتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، تو سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا اتنا غم دینا، اتنا غم دینا، اس غم میں مر جاؤں، آپ کا اتنا غم ہو مجھے کہ اس غم کے اندر میں مر جاؤں، یہ ہماری آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا مہندی آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس پر آپ کی کتنی کوسٹ آئی ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے؟ نہیں، خرچے کو تو ہم نے کبھی کاسٹ کو ہم نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، نہ ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کو میں نے بتایا نا یہ عرش کی مہندی ہے، یہ فرش والوں کی مہندی نہیں ہے، یہ عرش والوں کی مہندی ہے، اور ہم نے کبھی بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، اور نہ مولا کے مہمان، شادی بیاہوں کے مہمان گنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی لوگوں کے مہمان گنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مہمان گنتی کے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک آپ کو بہت برکات سے نوازے، وہ گانا دکھائیے گا مجھے، میں اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ جی، یہ گانے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں بہت خوبصورت گانا ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا کیا مقصد اور کیا تاریخ ہے، یہ کس کی نسبت سے جڑا ہوا ہے۔
ہاں جی، یہ گانے کی نسبت ایسے ہی میں نے بتایا کہ عرب ملک میں جس کنٹری میں رہتی ہوں وہاں بھی بہت عرب ملک کے لوگ رہتے ہیں، تو عرب ملک میں بھی یہی رسم ہوتی ہے ایک، کہ جب لڑکے کو شگن دیتے ہیں تو اس کو ایک چیز پہنا دیتے ہیں، لڑکی کو بھی پہنا دیتے ہیں، تو وہ یہ گانا ہم ان کے صدقے میں لے کے آتے ہیں کہ مولا اگر آپ کو مسلمانوں نے گانا باندھنے کا موقع نہیں دیا، بیوی کو نہیں دیا، تو ہم ان کے صدقے میں لے کے آتے ہیں، ان کے عشق میں، ان کی مودت میں یہ گانے جو ہے نا چڑھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی یا جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں شادیوں کی، تو وہ پھر وہ یہ گانا لے کے جاتے ہیں، تو وہ گانا پورا ہو جاتا ہے، وہ اسی وقت اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں پوری ہو ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ مالا میں دیکھ رہی ہوں، یہ بھی بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ یہ مالا تو ایک دکان کی ہے، جب یہ ہمارے پاس آئی ہے اب یہ ہم اس کو امام بارگاہ میں لے کے جائیں گے، تو صدقہ مولا قاسم کے جب ہم اس کو وہاں لے جائیں گے تو اس کا پتہ پتہ جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو لوگ اپنی محبت سے پیار سے مانگیں گے، لے کے جائیں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو یہ والی مالا پہنائیں گے جو مولا قاسم کے صدقے میں نیاز میں آئی ہے، تو ہمیں وہ دے دیں۔ وہ یہ بھی شگن کے شگن ہے نا، آپ جتنے بھی شگن کریں گے، اپنے بچوں کی جتنی محبت مودت جتنے پیار سے آپ کریں گے، تو یہ تو عرش والوں کے شگن ہیں، عرش والوں سے تو مانگو تو وہ لاکھوں میں دیتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں، تو دیتے ہیں وہ ہماری تو بہت یہ۔ شکریہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے ہماری تفصیلاً گفتگو سنی۔ آخر پہ ایک بات ہم نے اس گانے کے متعلق کی جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ اس وقت میں بڑی خوشی کے ساتھ بنایا گیا تھا، لیکن انہیں اس وقت یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو یہ خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ تو آج بھی اس کو دیکھتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دن بھی لوگ انہی کی نسبت سے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عقیدت کو آج بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور آج کے دن بھی لوگ اس کی اس سے منت پوری کرتے ہیں اور اپنی خوشیاں آباد کرتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔